نکاح نہیں ہوا۔ آقا میرا بھی جی چاہتا کہ کاش میرا بھی نکاح ہو، میری بھی بیوی ہو۔ یا رسول اللہ کبھی کبھی ارمان جاگتے ہیں، دل یہ کہتا کہ جب دنیا سو رہی ہو اور رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہو، آقا اس وقت میں میری بیوی بھی ہو اور میں بھی ہوں، دونوں مصلے پہ کھڑے ہوں، وہ بھی رو کے رب کو مناتی ہو، میں بھی رو کے رب کو مناتا رہوں۔ آقا بس اتنی خواہش ہے، ایک تو میٹھا مل جائے، دوسرا میرا نکاح ہو جائے۔ نبوت والی آنکھیں برس رکھی ہے۔ فرمایا بتا تیری نظر میں کوئی بیٹی ہو تو بتا۔ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میرے چچا ذات بہن ہے، لیکن میرا چچا غریبی کی وجہ سے مجھے دیکھنا نہیں چاہتا۔ آقا فرماتے ہیں بلایا جائے اس کے چچا کو۔ جب ان کے چچا کو بلایا گیا، اب میرے نبی کا فیصلہ سننا۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابی، میں نے تیری بیٹی کا رشتہ اپنے اس غریب صحابی کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ پھر کیا تھا؟ مصطفیٰ کا فرمان تھا، گردن جھک جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ حق تو یہ ہے بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے، اگر سر بھی مانگ لیتے ہنستے ہنستے جانے دے دیتے، اس لیے کہ یا رسول اللہ جان دیتی ہوئی اسی کی تو تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ۔ شکریہ بھائی سنیں یہ فیصلے، میرے نبی کا پیار۔ بھائی روٹی کی عزت کر، قدر کر اس کی، یہ کچی پکی توڑ کے نہ پھینکا کر۔ کھانے کا ادب یہ ہے کھانے کے لیے بیٹھو تو اگر پلیٹ میں ٹوٹی ڈلیا میں ٹوٹی روٹی کے ٹکڑے ہونا، پہلے ٹکڑے کھا کے رب کو دکھایا کر یا اللہ میں نے ناشکری نہیں کی ہے، میں تو ان ٹکڑوں کے لائق بھی نہیں تھا، یہ تیرا احسان ہے، تو نے میرے آگے یہ ٹکڑے رکھ دیے ہیں۔ وہ تو یہ کہتا کہ میرا شکر ادا کرو گے تو اتنا دوں گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا، اور ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا کہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ حضور نے اتنا فرمایا کہ تیری بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہونا ہے۔ جی یا رسول اللہ کا تاخیر نہ کرنا۔ آقا جانتے تھے کل ظہر تک کا مہمان ہے، مصطفیٰ جانتے تھے کل ظہر تک اسے موت آنے والی ہے، اس لیے میرے نبی نے کہا اب دن کا انتظار نہیں ہے، ابھی اس کا نکاح ہوگا۔ ابو بکر جی یا رسول اللہ نکاح کی جو ضرورتیں ہیں وہ آپ پوری کریں گے۔ عثمان جو حلوہ ہے وہ آپ کا بنانے کی ذمہ داری ہے، ایسا حلوہ بنانا کہ آج تک کسی نے نہ کھایا ہو۔ میرے غریب غلام کی تمنا ہے یہ حلوہ کھانا چاہتا ہے، میٹھا کھانا چاہتا ہے۔ حضرت عثمان کے یہاں حلوہ بنا، حضرت ابو بکر صدیق کے یہاں سے نکاح کا انتظام ہوا۔ جب نکاح ہو جاتا ہے اللہ اکبر، آقا کریم کو بتایا تھا جبریل نے کہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، رات گزر جاتی ہے۔ جب صبح کا سویرا ہوا، فجر کا وقت آیا، میرے حضور نے غلام کو بلایا، فرمایا جاؤ میرے فلاں غریب صحابی کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ آقا کس لیے؟ کہ اگر اس کے دروازے سے رونے کی آواز آ جائے تو توڑ کر کے مجھے بتا دیا جائے۔ آقا نے اس لیے ڈیوٹی لگائی تھی جب کہیں پہ میت ہوتی ہے تو اپنے رویا کرتے ہیں، اور اس کی بیوی تو ایک رات کی دلہن ہے، جب اس کے شوہر کا انتقال ہوگا تو ذاکر کے رونے کا پتہ چل جائے گا۔ آگے کیا ہونا تھا یہ تو مصطفیٰ جانتے تھے، لیکن ڈیوٹی آقا لگا رکھے ہیں، جاؤ اس کے دروازے پہ چلے جاؤ، جب اس کے گھر سے رونے کی آواز آئے تو مجھے خبر کر دینا۔ پیارے سننا ذرا دل تھام کر کے، یہ صحابی نے فجر کی نماز پڑھی، جا کے اس صحابی کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ ظہر ہو گئی کوئی نہیں رویا ہے، ظہر کی نماز پڑھی۔ آقا فرماتے کیا ہوا؟ جی یا رسول اللہ ابھی تک تو کوئی نہیں رویا ہے۔ کہتے ہیں پھر جائیے، پھر آئے گئے، عصر تک بیٹھے رکھے، کوئی آواز نہیں آئی۔ جب عصر میں آقا سے ملاقات ہو رہی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں پتا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں اس گھر سے قہقہوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہنسی اور خوشیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آقا اس گھر میں کوئی نہیں رویا ہے، اتنا سننا تھا۔ حضور نے سجدے میں سر رکھا، اے میرے مالک بتا تو سکی، کل جو جبریل نے بتایا تھا وہ تو صحیح تھا، جبریل تو جھوٹ نہیں بولے گا، تیرے فیصلے بھی حق ہیں۔ جبریل نے یہ کہا تھا یہ ظہر تک انتقال کر جائے گا، مگر میرے مالک بتا تو سکی ابھی تک وہ مرا کیوں نہیں ہے، اس کو موت کیوں نہیں آئی ہے؟ اب ذرا دل تھام کے سننا پیارے، رب نے جبریل کو بھیجا، جا میرے محبوب سے جا کے کہانی بتا دے۔ حضرت جبریل آئے ہیں، یا رسول اللہ بے شک اس کو ظہر میں انتقال کر جانا تھا، اس کی زندگی ظہر تک تھی، لیکن یا رسول اللہ جب مغرب کے بعد کا وقت آیا اس نے نماز ادا کی، عشاء کا وقت آنے والا
والا تھا. اس نے نماز عشاء کی بھی ادا کی عشاء کے وقت میں. اس کے بعد بیوی کو بلایا, دسترخوان بچھایا. یا رسول اللہ, وہ میٹھا جو زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا آج پہلی بار دسترخوان پہ رکھا ہے. سامنے بیوی بیٹھی ہوئی ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے کہ سامنے بیوی بھی ہے, دسترخوان پہ میٹھا بھی ہے. میرے آقا نے میری دونوں ضرورتیں پوری کر دی ہے. یہ دیکھ کے مسکرا رہا تھا. اتنے میں یا رسول اللہ دروازے پہ آواز آ جاتی ہے کوئی جو خدا کے نام پہ کچھ دے دے. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ, جب خدا کے نام کا اس نے سوال کیا, اس نے ایک نظر بیوی کے چہرے پہ ڈالی, دوسری نظر اپنے حلوے پہ ڈالی. وہ میٹھا جس کے لیے زندگی بھر ترستا رہا تھا اسے دیکھا ہے. بیوی سے کہتا شریک حیات, خدا نے تیری جیسی بیوی دے دی ہے, اب اور کیا کمی رہ گئی ہے. دروازے پہ رب کے نام کا سائل آ گیا ہے, اگر تو کہے تو یہ حلوہ اس کے حوالے کر دو. بیوی نے کہا میرے سرتاج جیسے تیری مرضی ہے. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ, اس نے اپنی زندگی کی سب سے پسندیدہ غذا حلوہ اٹھایا, خدا کے نام پہ غریب کو دے دیا اور کہا جب غریب کے ہاتھوں میں حلوہ آیا, آقا اس کی زبان سے جملہ نکلا, خدا تیری خوشیوں کو سلامت رکھے, خدا تیری خوشیوں کو سلامت رکھے. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ, فیصلہ تو موت کا ہو چکا تھا, لیکن جب اس فقیر نے کہا تھا خدا تیری خوشیوں کو سلامت رکھے, رب نے فیصلہ کر دیا. اے جبریل, اس نے اپنی من پسند شے میری رضا کے لیے اپنے آگے سے اٹھا کر کے غریب کے حوالے کر دی ہے. جاؤ, میں نے اس کی زندگی کو موت کو زندگی میں تبدیل کر ڈالا ہے اور اس کے غموں کو دور کر کے اس کی زندگی کو خوشیوں سے آباد کر ڈالا. بھائی کبھی کبھی دوائیں کام نہیں کرتی جو دعائیں کام کر جاتی ہیں. حصہ رکھا کرو اپنے پیسے میں غریبوں کا. اگر گاڑی گڈھے میں گرنے سے بچ جائے یہ مت سوچنا تیری تدبیر بچا کے لے گئی, نہیں, یہ سمجھ لینا کسی کی دعاؤں نے آ کے سہارا لگا دیا ہے. ہاں, کسی کی دعاؤں نے سہارا لگا دیا ہے. اس لیے بدلو اپنے آپ کو, بدلو. اپنے پیسے میں رب کے نام پہ مانگنے والوں کا حصہ رکھا کرو, اور ہر چیز تدبیر سے نہیں دعاؤں سے بھی حاصل کیا کرو. لوگوں سے دعائیں لینے کے حالات پیدا کرو, دعائیں لینے کے حالات. لیکن میری قوم کے جوان, ایک تکلیف ہے مجھے, سرس کھیڑے میں جتنے پرانی دینداری ہے نا, اس سے بڑے بڑے ڈی جے بھی بچتے ہیں شادیوں میں. یہ خبریں بھی ہمیں ملتی ہیں, جہاں تمہارے جلسوں کی شہرتیں ہیں وہاں تمہارے ڈی جے کی بھی شہرتیں کم نہیں ہیں. قوم تباہ ہو گئی بھائی. کیا ایک نکاح کرنے کے لیے صرف اتنا ہے, پوری شادی میں نکاح سنت ہے, باقی کتنے کام سنت والے کرتے ہیں. 7 دن پہلے سے اماں ڈھول لے کے بیٹھ جا رہی ہے. ایک دن رات میں گزرا 3 بجے میں نے دیکھا لڑکی آ رہی. ہم لوگ تو راتوں میں اکثر چلتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا مسئلہ, موت ہو گئی کیا؟ کہ نہیں, پرمل بٹے. میں نے یہ کیا مسئلہ, کہا نہیں گیت تھے, فلاں کے گھر شادی ہے تو 3 بجے پرمل بٹ رہے. اس سے اگر عشاء کے بعد کہہ دو یا مغرب بعد کہہ دو سورہ واقعہ پڑھ لے تو کہے گی آنکھوں میں درد ہو رہا, پرمل لینے 3 بجے جاگی. ڈھولکوں نے تباہ کر دیا. جانتے ہو ان چیزوں نے ہمیں حضور سے دور کر دیا ہے. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اور ہم تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سبحان اللہ, بہت اچھا. ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ ہاں, کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں مائک پہ نہیں کہہ سکتا, لیکن تم سے کہنا ضروری تھی, اس لیے کہ سرس کھڑے والوں تمہارے دماغ بھی بڑے خراب ہوئے. نہیں کہہ سکتا مائک پہ ان باتوں کو, اشارتاً سمجھ جاؤ. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھی. بدلو اپنے آپ کو. جانتے ہو ان چیزوں نے ہمیں دور کر دیا حضور سے. گانوں نے امت کو تباہ کر کے رکھ دیا.
ایک ہوتا ہے انفرادی گناہ، ایک ہوتا ہے اجتماعی گناہ. مفتی نعیم صاحب چلے گئے بھائی. ایک ہوتا ہے انفرادی گناہ، ایک ہوتا ہے اجتماعی گناہ. انفرادی گناہ تو یہ لیڈ لگی ہے ہم خود سن رہے ہیں، اور اجتماعی گناہ یہ ہے کہ اوپر رکھ کے سرائی، نیچے رکھ کر ساؤنڈ فل آواز کر کے دھما دھم چل رہی ہے. یہ وہ بلا وجہ کا گناہ ہے جسے لے کے تم اپنی نسلوں کو تباہ کرنے پہ لگے. بلا وجہ کا گناہ. میں اس پہ زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، وقت ہو چکا ہے، اس لیے کہ تھوڑی ہی دیر میں پیر طریقت رہبر راہ شریعت نبیر اعلیٰ حضرت، ہاں خانقاہ اعلیٰ حضرت کا چشم و چراغ، ہم عاشقان کی جان، ہمارے عقیدے کی پہچان، امام احمد رضا خان کا شہزادہ حضور احسن میاں صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں. ہاں لانے والے نے انشاءاللہ. کتنی دیر لگے گی؟